الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم پر جو پریشانی ہے، وبا مسلط ہے، اللہ اس وبا سے سب کو نجات عطا فرما دے۔ اور دوسرا یہ کہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور اللہ آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ چل رہا تھا کہ مختلف قوموں پر آپ کا گزر ہوا، برزخ کے مختلف احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، جزا اور سزا کے اعمال دکھائے گئے۔ آپ جبرائیل امین سے سوال کرتے رہے کہ یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فلاں خرابی میں مبتلا تھے، فلاں خرابی میں مبتلا تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو پہلا جو بات آئی کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، وہ اس عذاب کے اندر مبتلا تھے کہ ان کے آگے پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور جہنم کے اندر مثل مواشی کے چر رہے تھے، جیسے مویشی چرتے ہیں، اور جہنم کا زقوم اور جہنم کے پتھر وہ کھا رہے تھے۔ جبرائیل امین نے سوال کیا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے ان پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پھر دوسری قوم پر آپ کا گزر ہوا، دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سامنے ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور کچھ کے سامنے کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ اب وہ اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں، پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں
کہ جن کے پاس حلال طیب بیویاں ہوتی تھیں لیکن ان کو چھوڑ کر یہ ناپاک عورتوں کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس جا کے شباشی کرتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی۔ اور آپ کی امت کی یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے پاس حلال اور طیب شوہر ہوتے تھے لیکن یہ ان کے پاس سے اٹھ کر ناپاک مردوں کے پاس جاتی تھی اور وہاں جا کے شباشی کرتی تھی یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی۔ اس لیے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس پر گزشتہ کل میں عرض کر رہا تھا کہ آج جتنا بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، اس کا ایک سبب یہ سوشل میڈیا ہے، جس نے آج ہماری نوجوان نسل کو، بچے بچیوں کو آج بے راہ روی کے راستے پر لگا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ دل کے اندر کوئی حیا ہے، نہ آنکھ میں کوئی شرم ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک فطری ایسی حیا اور شرم انسان کے اندر ہوتی تھی کہ انسان اس فطری تقاضے کی وجہ سے کسی پر نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اور ایسے واقعات ہیں ابھی ماضی قریب میں کہ آپ ذرا بڑی عمر والوں سے پوچھیں تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ گھروں میں رشتہ دار اچھی عمر کو پہنچ جاتے تھے، نوجوان بچے بچیاں آپس میں کھیلتے تھے، بڑی عمر کے ہو جاتے تھے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ عورت کس مقصد کے لیے ہے، نہ عورت کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ مرد کس مقصد کے لیے ہے۔ اتنی حیا ہوتی تھی، اتنی پاکیزگی ہوتی تھی کہ شادی پر بتانا پڑتا تھا کہ بھائی بیوی کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے، یعنی ایسی شرم و حیا ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اتنی حیا تھی تو اللہ نے باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں تھا، اللہ نے ایمان بچا کے رکھے۔ کس وجہ سے؟ حیا کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے۔ اور آج یہ کیفیت ہے کہ آج ہر جیب کے اندر یہ بے حیائی کا آلہ موجود ہے، جس سے نوجوان بچے بچیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ بچیاں ایک دل لگی کے لیے کوئی میسنجنگ شروع کر دیتی ہیں لیکن پھر ایسے جال کے اندر پھنس جاتی ہیں کہ جس میں آبرو بھی محفوظ نہیں رہتی اور خاندان کی عزت بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جب باپ کو یہ بات پتہ چلی، باپ کا ہارٹ فیل ہو گیا، باپ دنیا سے چلا گیا، یعنی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا، یہ کیفیت ہوئی۔ تو اس لیے اپنی حیا کی، عفت کی، پاک دامنی کی حتی الامکان حفاظت کرنی چاہیے، نہ اپنے لیے کوئی رسوائی کا ذریعہ بنے اور نہ اپنے بڑوں کے لیے رسوائی کا ذریعہ بنے، کیونکہ اس کی رسوائی دنیا کے اندر بھی ہے اور اس کی رسوائی آخرت کے اندر بھی ہے۔ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کیفیت بیان کر دی کہ آپ نے وہاں پر جو احوال دیکھے وہ کس قسم کے دیکھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب سب کچھ ہمیں معلوم ہو گیا تو اب کسی شک اور شبے میں نہیں رہنا چاہیے کہ بس جو چاہے کرتے رہو اور وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، پھر وہاں پہ ذلت و رسوائی ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ وہاں ذلت و رسوائی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے اور وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لا کر رکھتا ہے۔ پہلے ہی وہ گٹھا اتنا بڑا ہے کہ اس سے اٹھایا نہیں جاتا، لیکن اس میں اور لا کے جمع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا ایسا شخص ہے کہ جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانت ہیں جن کے ادا کرنے پر قادر نہیں، لیکن وہ اور زیادہ لدتا چلا جاتا ہے اور زیادہ جمع کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بہت سے لوگ قرض لے لیتے ہیں، اب قرض لینے کے بعد ابھی پہلا قرض ادا نہیں ہوتا، ابھی وہ بوجھ ہلکا نہیں ہوتا تو کچھ اور قرض چڑھا لیتے ہیں، کچھ اور قرض چڑھا لیتے ہیں۔ ایک تو وہ قرض ہے کہ جو آدمی ضرورت کے لیے لے، ایک آدمی کو حاجت پیش آ گئی، مجبوری تھی، اب اس مجبوری میں اس نے قرض لیا،
تو احادیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے کی فضیلت بیان کی کہ آدمی اگر صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے پر 10 گنا ثواب ملتا ہے اور قرض دینے پر 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر کسی کو قرض دیا جائے تو کہتے ہیں نا یہ قرض جو ہے یہ مقراض محبت ہے، محبت کو کاٹنے والی قینچی ہے۔ پھر وہ آپس کے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، اور ایسے سگے دوست کہ جو مثل بھائیوں کے ہوتے تھے، اس قرض کی وجہ سے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو قرض دے دیا، اس قرض کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے الگ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے کہا کہ یہ مقراض محبت ہے۔ تو آج کا زمانہ وہ ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آج کا زمانہ کسی کو قرض دینے کا زمانہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، آپ کسی کی مدد کر دو۔ ایک آدمی آتا ہے جی مجھے 1000 روپے قرض دے دو، اور آپ کی حیثیت 500 کی ہے، آپ کہ بھائی یہ 500 روپے میری طرف سے مدد ہے، میرے پاس 1000 روپے تو نہیں ہے، قرض نہیں ہے، یہ للہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ میری طرف سے آپ کی مدد ہے، تاکہ وہ محبت کا جو رشتہ ہے وہ تعلق بھی باقی رہے، اور نہ آپ کو لینے کی فکر ہو نہ اس کو دینے کی فکر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لینے کی فکر میں مبتلا اور وہ نہ دینے کی فکر میں وہ چھپتا پھر رہا ہے۔ اور آج یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے کسی سے قرض لیا، لیکن قرض لینے کے بعد اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں اس قرض کو ادا کروں گا، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے، یا اللہ میرا یہ بوجھ ہلکا کرا دے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کرا دیتا ہے، یعنی اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو قرض پہ قرض بڑھاتا چلا جاتا ہے اور لوگوں کو الجھاتا چلا جاتا ہے، لیکن دل میں نیت نہیں ہے کہ میں کسی کا قرض ادا کروں، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم رہتا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی۔ کیونکہ بہت سے لوگ، میرے خود علم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایک کاروبار فیل ہو گیا، مقروض ہو گئے، تو کہا کہ کچھ اور قرض لے لو، کوئی نیا کاروبار شروع کر لو اور وہ کاروبار چل پڑے گا، ایک موہوم سی امید پر، اور پھر پہلا بھی قرض ادا ہو جائے گا، ہمارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، ہم بھی کمانے لگیں گے، اور قرض لے لیا۔ اب دوسرا کاروبار بھی نہ چل سکا، پھر فیل ہو گئے، وہ قرض اور چڑھ گیا، ابھی تو پہلا ہی دینا باقی تھا کہ دوسرا قرض اور چڑھ گیا۔ پھر کہا کہ اچھا اب فلاں کام کر لیتے ہیں، اب کسی اور سے قرض لے لو، پھر کسی سے قرض لے لیا، اور پھر تیسرا تجربہ کیا، تیسرے تجربے میں بھی ناکام ہو گئے، تیسرا قرض اور چڑھ گیا۔ وہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا موجود ہے، اور اتنا ہے کہ اس کا وہ بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، لیکن پھر اور لا کے جمع کر رہا ہے۔ ارے بھائی پہلا قرض ہی اتنا تھا کہ اگر وہی ادا ہو جاتا تو کافی تھا، تو کہیں نوکری کر لیتا، تو کچھ اور کسی ذریعے سے گزر بسر کر لیتا، لیکن قرض پہ قرض تو نہ لاتا۔ کیونکہ یہ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے بعد جس چیز سے پناہ مانگی وہ دین سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، کہ یا اللہ میں کفر سے اور دین سے یعنی قرض سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو بڑا نازک معاملہ ہے۔ کیوں کہ اگر دنیا کے اندر یہ حقوق اور یہ امانتیں ادا نہ کی، آج تو یہ کیفیت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھوا دے کہ بھائی میری امانت ہے یہ آپ رکھ لو، میرے پاس محفوظ نہیں ہے، اب امانت رکھوا دی، اب لوگوں کے اندر اتنی خیانت ہے کہ امانت بھی استعمال کر لیتے ہیں، اتنی خیانت ہے۔ حالانکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ ایک شخص اگر آپ کو کوئی امانت دیتا ہے کہ بھئی یہ فلاں شخص تک یہ پیسے پہنچا دینا، تو انہی پیسوں کو بعین ہی وہاں تک پہنچانا چاہیے، اور اگر آپ اپنے پیسوں میں اس کو ملا رہے ہیں تو اس سے اجازت لینی چاہیے کہ بھئی آپ کی اجازت ہے، میں اپنے پیسوں میں شامل کر رہا ہوں، لیکن اتنے پیسے میں اس کو دے دوں گا۔ تو امانت کے تو اتنے باریک مسائل ہیں، اتنے نازک مسائل ہیں۔
اب چہ جائے گی کہ یہ کہ کسی نے امانت دی اور وہ امانت بھی استعمال کر لی. اب جب اس شخص نے امانت طلب کی تو کہا جی ہمارے پاس تو ہے نہیں، وہ تو استعمال میں آ گئی. اب کتنی بڑی خیانت ہے. اس نے تو اس امید پر دی تھی کہ جب میں واپس لوں گا تو مجھے مل جائے گی. اب یہ استعمال کر بیٹھے. کس کی اجازت سے کی تھی؟ اور کیا وہ اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے حلال اور جائز تھا؟ اور اگر کرنا ہی تھا تو اس کا صحیح راستہ اختیار کرتے کہ پہلے اس مالک کے پاس جاتے اور اس سے جا کر پوچھتے کہ بھائی میں مجبور ہوں، مجھے کوئی ضرورت ہے، مجھے حاجت ہے، اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کی امانت استعمال کر لوں، اور جب آپ مجھ سے مانگیں گے میں آپ کی وہ امانت ادا کر دوں گا. ایسا بھی نہیں کیا. اب آپ بتائیے کہ وہ امانت اس کے لیے استعمال کرنا کیسے جائز ہوگا، اور اس کو استعمال کر کے کیا اس کے ذریعے کوئی برکت حاصل ہوگی؟ جب اللہ کو ناراض کر کے کوئی کام کیا تو آپ کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ آپ تو الجھتے چلے جائیں گے. اور ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں کہ لوگ الجھتے چلے جاتے ہیں اور قرض کے ایسے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں کہ جس سے نکلنے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی. پھر اس امید پر ہوتے ہیں کہ جی ہاں فلاں کاروبار سے ہم سارے قرض ادا کر دیں گے، فلاں سے ادا کر دیں گے، اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور جو قرض لینے والے ہیں وہ بیچارے سسکتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں، ان کی آہیں لیتا رہتا ہے اور اپنی خواہشات کا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی کی آہوں پر خواہشات کا محل تعمیر نہیں ہو سکتا. اللہ کبھی ایسے آدمی کی مدد نہیں کر سکتا. کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اگر دنیا میں یہ ادا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ بوجھ لے کر چلے جاتے ہیں، مقروض دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے وہ ادا کر دے گی. اور اولاد کتنی وفادار ہوتی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر کوئی شخص آیا اور کہا جی آپ کے باپ کے ذمے میرے 10 لاکھ روپے تھے اور اس کا یہ ثبوت بھی موجود ہے، تو اولاد کا کہتی ہے کہ ہمارا باپ قبر میں لیٹا ہے، جاؤ جا کر لے لو. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. یہ دنیا ہے، اس کا نام دنیا ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا قیامت کے دن نفسا نفسی ہوگی، وہ نفسا نفسی دنیا میں نظر آتی ہے، جا بجا نظر آتی ہے کہ معمولی باتوں پر انسان نفسا نفسی کا شکار ہو جاتا ہے، سگے بھائی کو نہیں پہچانتا. اور ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ سگا بھائی سگے بھائی کو ڈس دیتا ہے، کبھی اس کی کاروبار کو نقصان پہنچا دیتا ہے، کبھی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، کبھی اس کی وراثت کو کھا جاتا ہے. ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں کہ باپ نے کوئی چیز بیٹے کے نام کر دی، ابھی اسے مالک نہیں بنایا، باپ مر گیا. اس نے کہا جی ابھی کچھ دن پہلے بھی میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ جی وہ فلاں فلیٹ تھا وہ بھی باپ نے میرے نام کر دیا تھا، اور فلاں دکان تھی وہ بھی میرا نام کر دی تھی. تو آپ کے نام ہی کی تھی، آپ کو مالک تو نہیں بنایا تھا. آپ کو کوئی اس نے باپ نے کہا کسی گواہ کے سامنے کہ میں نے آپ کی ملک میں دے دیا، آپ کو مالک بنا دیا. کبھی انتظامی طور پر ہوتا ہے، آدمی ٹیکس کی وجہ سے کسی اور وجہ سے کوئی چیز بیوی کے نام کر دی، کوئی بیٹے کے نام، کوئی دوسرے بیٹے کے نام، لیکن باپ اپنی زندگی میں مالک نہیں بناتا. مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی گواہ کے سامنے اس کا قبضہ دے دے کہ ہاں بھائی میں نے اس کا مالک اس کو بنا دیا. تو اب باپ کے مرنے کے بعد اولاد کیا کہتی ہے کہ یہ تو ہمارا ہو گیا چونکہ ہمارے نام پہ تھا، اب جو باقی ہے اس کو تقسیم کر لو، اس میں بھی ہمارا حصہ ہے، اس میں بھی ہمارا حصہ ہے. یعنی ایسی بددیانتی سامنے آتی ہے. تو وہی بات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منظر وہاں پہ دیکھا کہ لکڑیوں کا بڑا گٹھا ہے، ابھی وہی نہیں اٹھایا جاتا، اس بوجھ کو نہیں اٹھایا جاتا، اور لا کے جمع کر رہا ہے، اور لا کے جمع کر رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ حرص و ہوس کا مارا ہوا ہے کہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی حرص کو آپ نے بیان فرمایا کہ کتنی اس کے اندر حرص ہے، کتنی ہوس ہے، کہ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ 2 حرص ایسی ہیں کہ وہ جوان ہوتی جاتی ہے. ایک زیادہ زندہ رہنے کی حرص کہ جتنا بوڑھا ہوگا اتنے لمبے اس کے منصوبے بھی ہوں گے، اور دنیا سے جانے کا کوئی ذکر، کوئی تذکرہ تبصرہ اس کے پاس نہیں ہوگا، کوئی کالم ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے دنیا سے جانا بھی ہے.
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن دو حرصیں اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہیں. ایک تو زیادہ جینے کی حرص ہے کہ ہمیشہ جیتا رہوں گا، اور یہ زیادہ جینے کی جو حرص ہے یہی انسان کو الجھا دیتی ہے. ابھی تو بہت زندگی ہے نا، چلو کر لوں گا کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا بوجھ اور آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، اتار دوں گا. لیکن وہ دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، اتار نہیں پاتا. اور دوسرے فرمایا کہ مال کی حرص، کہ آدمی بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن مال کی جو حرص ہے یہ جوان ہوتی رہتی ہے. اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ ایک وادی، ایک جنگل اگر اسے مال کا دے دیا جائے تو کہتا ہے کہ ایک اور مل جائے تو صبر کر لوں گا. پھر ایک اور اگر دے دیا جائے تو کہتا ہے کہ ایک اور مل جائے تو صبر کر لوں گا. لیکن فرمایا کہ اس حرص کے پیٹ کو بجز قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز بھرنے والی نہیں ہے، کیونکہ قناعت نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. بس دنیا کی حرص سے ہر وقت لگا ہوا ہے، رات دیکھتا نہ دن دیکھتا، نہ صبح نہ شام، ہر وقت. یعنی بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ ہر وقت کان سے موبائل لگا ہوا ہے. وہ کان سے موبائل ایسا ٹنگا ہوا ہے کہ وہ نیچے اترتا ہی نہیں. میں نے خود ایک شخص کو ڈانٹا، میں نے کہا بھائی کیا کوئی پاکستان کے آپ وزیر اعظم ہو کہ وزیر اعظم کے کان پر بھی اتنا موبائل نہیں ہوتا جتنا آپ کے کانوں پہ ہوتا ہے. اور گھر میں آتے ہو تو جب آپ گھر کے اندر آتے ہیں پھر آپ چاہے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، کوئی بہت بڑے افسر ہیں، وزیر ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑے کوئی لینڈ لارڈ ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن جب آپ گھر کے اندر آتے ہیں تو یہ ساری حیثیتیں گھر کے باہر چھوڑ کر آئیں. ساری حیثیتیں گھر سے باہر چھوڑ کر آئیں. جب آپ گھر کے اندر آ گئے، اب گھر کے اندر آنے کے بعد آپ باپ بھی ہیں، آپ بیٹے بھی ہیں، آپ بھائی بھی ہیں، آپ شوہر بھی ہیں. اپنی اس حیثیت کو گھر کے اندر نبھائیں کہ گھر میں میری کیا حیثیت ہے. اگر والدین موجود ہیں تو آپ بیٹے ہیں، اگر بیوی ہے تو آپ شوہر ہیں، اولاد ہے تو آپ باپ ہیں. اب گھر کے اندر آنے کے بعد وہ جو باہر کی چیزیں تھیں وہ سب دروازے کے باہر چھوڑ کر آؤ، گھر کے اندر لے کے نہ آؤ. کیونکہ بہت سے لوگوں کی تجارت، افسری، عہدے وہ گھر کے اندر آ کے بھی جاری رہتے ہیں. اب بیوی بیچاری انتظار میں ہے کہ میاں صاحب ذرا فارغ ہوں تو کچھ بات کریں، لیکن شوہر صاحب کا تو فون ہی کان سے نہیں اترتا، وہ تو کان میں ٹنگا ہوا ہے، وہ کیسے اترے. بچے بیچارے منتظر ہیں کہ یہ کان سے فون اترے تو ہم بھی کچھ دل کی بات کریں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ چیز دلوں کے اندر دوریاں پیدا کر دیتی ہے کہ عجیب آدمی ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ہماری تو کچھ سنتا ہی نہیں، ہمیں کوئی وقت دیتا ہی نہیں. تو یہ حجاب آ جاتا ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک گھر میں رہتے ہوئے پھر وہ بیٹا، اس کی تسلی تشفی نہیں ہوتی تو کہیں باہر جا کے دوستیاں کرتا ہے کہ کہیں اور تسلی تشفی ہو جائے. اگر ماں باپ اس سے محبت کرتے، اسے وقت دیتے، اسے دوستی لگاتے، کیوں گھر سے باہر جاتا، کیوں وہ دوستیاں کرتا. اتنا گیپ، اتنا اسپیس آپ نے دیا، اتنا خلا آپ نے چھوڑ دیا. اب وہ خلا کون پر کرے گا، کہیں باہر جا کے کوئی دوست پر کرے گا. اب شومی قسمت کہ اگر کوئی اچھا دوست مل گیا تو چلو کچھ بھلا ہو جائے گا، اور کوئی برا دوست مل گیا تو وہ خلا تو پورا کرے گا لیکن کسی بری عادت میں ڈال دے گا، کسی سگریٹ نوشی کی عادت میں ڈال دے گا، کسی بری سوسائٹی میں لے جائے گا، کہیں جوئے کی عادت میں ڈال دے گا، کہیں شراب کی عادت میں ڈال دے گا. اور آج یہ باتیں عام ہیں معاشرے کے اندر. تو اس لیے جو کچھ بھی انسان ہے، گھر سے باہر جو کچھ بھی ہے، لیکن گھر میں آنے کے بعد اسے باپ ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، شوہر ہونا چاہیے، اسے بھائی ہونا چاہیے، گھر کے رشتوں کو نبھانا چاہیے. باقی ساری چیزیں گھر سے باہر چھوڑ کر آنا چاہیے. اور پھر نقصان کتنا بڑا میں عرض کر رہا تھا کہ اگر دنیا کے بوجھ کو دنیا میں ہلکا نہ کیا، ان امانتوں کے اندر جو خیانت کی اس پہ معافی نہ مانگی، اور لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچا کر دنیا سے چلے گئے، تو کل قیامت کے دن وہ سارے مظلوم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اپنے حق کا مطالبہ لے کے کھڑے ہوں گے. اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ نیکیاں بانٹی جائیں گی. وہاں پہ یہ سونا، چاندی، روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ کچھ نہیں ہوگا، نیکیاں ہوں گی. جو نیکی بڑی مشکل سے یہاں پہ جمع ہوئی تھی،
اب اس قیامت کے دن اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کا یہ مفلس شخص ہے کہ نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن اہل حقوق کے حق ضائع کر کے آیا تھا، امانتوں میں خیانتیں کر کے آیا تھا، لوگوں کے قرض دبا کر آیا تھا، اب سارے آ گئے، مطالبہ لے کر آ گئے، اب اس کی نیکیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، نیکیاں بانٹی جا رہی ہیں، اور یہاں تک فقہا نے لکھا کہ 5 پیسے کے بدلے، 5 پیسے کی کیا حیثیت ہے، 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، 5 پیسے کے بدلے 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ اب ایک ایک کر کے لوگوں کے حق ادا ہوں گے، اس کی نیکیاں جا رہی ہوں گی، یہ پریشان حال کھڑا ہوگا کہ کیا کچھ میں بوجھ سر پہ لایا؟ اور پھر فرمایا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری بٹ جائیں گی، اب فرشتے پوچھیں گے کہ یا اللہ اب کیا کریں، ابھی اہل حقوق تو باقی ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس شخص ہے کہ آیا تو اس حال میں تھا کہ نیکیاں ساتھ لے کر آیا تھا، نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آیا تھا، لیکن اب اس حال میں کھڑا ہے کہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر کے اوپر ہے اور اپنی نیکیاں اس کی جا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس لیے کبھی اس دھوکے کے اندر مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کا انسان مقروض نہ ہو، اور اگر کوئی قرض ہے تو اسے جتنا جلدی ادا کر سکتا ہے اسے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس ادا کرنے کی حیثیت نہیں، گنجائش نہیں، تو سامنے والے سے چھپنا نہیں چاہیے۔ آج بہت سے لوگ کیا فون بند کر دیتے ہیں، فون میں دیکھتے ہیں اچھا ہو فلاں کا فون ہے، اس کے پیسے دینے، اس کا فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے۔ اب یہ کتنی بڑی اذیت کی بات ہے کہ وہ تو فون کر رہا ہے، وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہا، فون کر کے آپ سے اپنے قرض کا تقاضا کر رہا ہے، اور آپ نے فون اٹینڈ کرنا بھی بند کر دیا، تو کیا ہے اللہ کی مدد سے آپ محروم ہیں۔ ٹھیک ہے انسان ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی دینے کی حیثیت نہیں رہی، دینے کی گنجائش نہیں رہی، اور اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بالکل آپ نہیں دے سکتے، آپ جا کے معافی مانگ لو کہ بھئی اللہ کے لیے معاف کر دو، میں آپ کا قرض نہیں دے سکتا، میری ایسی حیثیت نہیں ہے، اس سے معاف کرا لو۔ یا پھر اس سے مہلت لینی چاہیے، لیکن چھپنا نہیں چاہیے، تعلق منقطع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے مہلت مانگنی چاہیے کہ بھائی میرے پاس ابھی ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے مجھے مہلت دے دیں۔ اب جب آپ کے دل میں نیت ہے دینے کی، آپ مہلت بھی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ انتظام فرما دے گا، اللہ غیب سے انتظام فرما دے گا۔ اور اگر کسی سے مہلت مانگی جائے تو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ پیش ہوا؟ تو کہا کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی اس کے پاس کیا عمل ہے، کیا نیکی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس کے پاس کوئی بہت زیادہ تو نیکی کا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ یہ لوگوں سے درگزر کرتا تھا، جب کاروبار تھا، اس کی تجارت تھی، تو جب اس کے کارندے کسی کے پاس اپنے قرض کا مطالبہ کر کے جاتے تھے، تقاضا کرنے کے لیے جاتے تھے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا تو اس نے اپنے ان کارندوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ تم لوگوں کو مہلت دے دو، سختی مت کرو، بس یہ ایک اس کے پاس عمل ہے اور کوئی بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگوں سے درگزر کرتا تھا، لوگوں کو یہ مہلت دیتا تھا، رعایت کرتا تھا، تو آج میں بھی اس سے درگزر کرتا ہوں، میں بھی رعایت کرتا ہوں۔ کہا کہ بس اللہ نے فضل فرمایا، اور اللہ نے درگزر اس وجہ سے فرمایا، اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اس لیے کبھی چھپنا نہیں چاہیے، بلکہ مہلت مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنی پراپرٹی تو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، پراپرٹی پہ پراپرٹی خرید رہے ہیں، اور لوگوں کا قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کا دینے کا نام نہیں، اور پراپرٹی بڑھ گئی، پلاٹ بڑھ گیا،
تو بھائی ایسا پلاٹ اور پراپرٹی کس کام کی ہے کہ لوگوں کا دین آپ کے اوپر ہے اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں؟ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر گزر ہوا کہ جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے اور وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا اور لا کر اور اس میں جمع کر رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کا ایسا شخص ہے کہ جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانت ہیں جن کے ادا پر قادر نہیں، لیکن اور زیادہ لدتا چلا جاتا ہے، یعنی اس بوجھ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ وہ کتنا احمق ہے کہ پہلا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن اور اپنے بوجھ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ جن کی زبانیں اور ہونٹ آہنی مقراضوں سے کاٹے جا رہے ہیں، زبانیں بھی اور ہونٹ بھی آہنی لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور جب وہ کٹ چکتے ہیں تو پھر حالت سابقہ پر آ جاتے ہیں، پھر کاٹ دیتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کاٹ دیتے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، فرمایا کہ یہ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں، کہ جو ایسے واعظ کہا کرتے تھے کہ جس سے لوگوں کے اندر بجائے ہدایت کے گمراہی پیدا ہوتی تھی، انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ حالانکہ اس امت کے فرائض منصبی میں سے یہ بات ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کو پھیلانا، برائی کو مٹانا، برائی سے روکنا۔ اب اگر کوئی شخص بجائے اس کے کہ برائی کو مٹائے یا برائی سے روکے، برائی پھیلانے کا ذریعہ بن جائے، کسی کے قول سے فعل سے کوئی شخص برائی کے راستے پہ لگ جائے، تو یہ بھی بہت ڈرنے کا مقام ہے، کیونکہ پھر قیامت کے دن یہ سزا ہوگی، دوزخ میں یہ سزا ہوگی کہ زبان اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہوں گے۔ اور آج ایک بہت بڑی خرابی سوشل میڈیا پر کہ بلا کسی تصدیق کے اس غلط بات کو آگے شیئر کر دینا۔ اب اگر اس غلط بات پر کسی نے عمل کر لیا تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے جیسے زبان سے کوئی بات کہنا، لکھ کر کوئی بات کہنا، یا کسی آج کل کی اصطلاح میں کسی غلط پوسٹ کو آگے شیئر کر دینا، اور اس غلط بات پر کوئی اگر عمل کر لے تو یہ بھی اسی تبلیغ کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی اس وعظ کے زمرے میں آتا ہے کہ وعظ تحریر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، تقریر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں گمراہی پھیلانے کا ایک آلہ، ایک ذریعہ یہ سوشل میڈیا بھی ہے، کہ اگر آدمی اپنی زبان سے گمراہی نہیں پھیلا رہا تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلا رہا ہے۔ اس لیے بڑا محتاط رہنا چاہیے، اور اس سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے بڑے محتاط رہ کر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات آتی ہے جس کی تصدیق نہیں ہے تو آپ کبھی اس کو آگے شیئر نہ کریں، پہلے علماء کے پاس بھیجیں، کسی عالم سے پوچھیں کہ بھائی آپ ذرا اس کی تصدیق تو کر دیں۔ اور میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا کہ کئی ایسی پوسٹیں آئیں، میں نے بعض مفتیان اکرام کے پاس بھیجی کہ بھئی آپ اس کی ذرا تصدیق تو کر دیں، تو جواب یہی آیا کہ یہ غلط ہے۔ تو شکر کی توفیق ملی کہ اگر یہ دیکھ کر کہ اس میں کوئی دین کی بات ہے، کوئی اچھی بات ہے، اگر اسے آگے شیئر کر دیا جاتا تو اس کی تو سند ہی غلط ہے، اور وہ تو کوئی من گھڑت بات ہے، کوئی من گھڑت واقعہ ہے۔ تو اس لیے پہلے علماء سے تصدیق کرنی چاہیے، اس کے بعد اسے شیئر کرنا چاہیے۔ اور یہ ہر آدمی کے کرنے کا کام بھی نہیں ہے کہ آج ہر آدمی رات دن اسی کام پہ لگا ہوا ہے۔ ارے بھائی کوئی اور کام دیکھو، کوئی اور اپنی کوئی قضا نمازیں دیکھو، کوئی قضا روزے دیکھو، کوئی اور دنیا کا کام دیکھو، اپنے کوئی بچوں کے پیٹ بھرنے کا کام دیکھو، کیا کہ ہر وقت موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان فرصت کے دنوں میں بھی، جب اس کرونا وائرس کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ان فرصت کے لمحات میں بھی آج سوشل میڈیا کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے استعمال کا بڑھنا علامت اس بات کی ہے کہ خرافات بڑھ گئی ہیں، خرافات بڑھ گئی ہیں، یہ گمراہی پھیلانا یہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اگر آدمی کوئی صحیح بات کسی تک پہنچا سکتا ہے اخلاص کے ساتھ،
موعظت حسنہ کے ساتھ تو پہنچا دینی چاہیے، اور اگر وہ صحیح بات نہیں پہنچا سکتا تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خاموش رہنا چاہیے، پھر کوئی غلط بات اسے زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ غائبانہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ اور یہ غائبانہ دعا کر دینا یہ بھی بھائی مسلمان کی مدد کرنا ہے۔ تو اگر ہم زبان سے مدد نہ کر سکیں تو دعا کے ذریعے سے کر دیں، کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہم گمراہی والی بات سے بچ جائیں گے، گمراہی پھیلانے سے ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کی زبانیں اور ہونٹ آہنی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور جب کٹ چکتے تھے پھر سابقہ حالت پر آ جاتے تھے اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنائے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العسر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکی کو پھیلانے والا بنا، برائیوں کو مٹانے والا بنا، ہدایت پر چلنے والا بنا، ہدایت کو پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ امانتوں میں خیانت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ادائے حقوق کی توفیق عطا فرما، حفظ حدود کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرض سے ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ اگر کسی کے ذمے قرض ہے غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ اس بوجھ کو دنیا میں ہلکا کرانے کی توفیق عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو یا اللہ ہمارے شامل حال فرما۔ اے اللہ دنیا کے بوجھ ہم سے دنیا میں ہلکے کرا دے۔ اے اللہ اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما، اپنی مدد سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما۔ ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی تعلیمات پہ ہمیں چلنے والا بنا، زندگی کے تمام حصوں میں ہمیں کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کرونا وائرس کی وبا سے سارے عالم کی حفاظت فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ
حرمین شریفین کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی یا اللہ حفاظت فرما، ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کی حفاظت کے سوا اور کوئی سہارا نہیں، آپ کی مدد کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ تو اپنی مدد سے کبھی بھی محروم نہ فرما، اپنی حفاظت سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس بیماری کے مضر اثرات کو سارے عالم سے دھو دے، یا اللہ اس بیماری کو سارے عالم سے کھو دے۔ یا اللہ آپ کے سوا کوئی اسے ختم کرنے والا نہیں، آپ کے سوا اس کے اثرات سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اے اللہ تو سارے انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو خوف کی کیفیت مسلط ہے، یا اللہ اس خوف میں لوگ یا اللہ سڑکوں پر بھی آ رہے ہیں، قتل بھی ہو رہے ہیں، بد امنی بھی پھیل رہی ہے۔ اے اللہ تو سارے عالم کی حفاظت فرما، بد امنی سے، لوٹ مار سے، یا اللہ ہر قسم کی دہشت اور وحشت سے اے اللہ حفاظت فرما۔ دلوں میں اطمینان عطا فرما، ذہنوں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت کی قدردانی نصیب فرما، اس خلوت کو، تنہائی کو یا اللہ اپنی یاد کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا، اور جملہ عبادات رمضان یا اللہ آسان فرما۔ کثرت تلاوت کی یا اللہ توفیق عطا فرما، تراویح بھی آسان فرما، یا اللہ روزے بھی آسان فرما۔ اپنی مدد اور نصرت کو یا اللہ ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ سب کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں، خواہشات ہیں، یا اللہ بعافیت اس کی تکمیل فرما۔ گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا۔ یا اللہ گھروں میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما۔ آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما۔ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا۔ دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین آمین۔